الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تو اسے پہلوں کی طرف اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا۔ اس کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور بخشش طلب کر رہے ہیں اہل زمین کے لیے۔ سنو، یقیناً ہمیشہ اللہ ہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوست، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان کے حالات سے، اور آپ ان کے نگہبان اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کے ذریعے اتارا ہے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے آس پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے جس میں کچھ شبہ نہیں، ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بتا دیتا ان سب کو، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا ان سب کو ایک امت، لیکن وہ داخل کرتا جس کو چاہتا اپنی رحمت میں۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں، نہ ان کا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ پس اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے جواب میں اپنی شان بتائی اور انسان کی کمزوری کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی قادر اور عالم الغیب ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ اس نے بنائی اور وہی بنا رہا ہے، اور ہر چیز کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ ہر مصیبت پر فریاد کرنے والے کی فریاد سنتا ہے، مدد فرماتا ہے، اور اس کے نیک اور بد عمل کو اس کے لیے جمع کرتا ہے، جس کا فیصلہ وہ فیصلہ کے دن فرمائے گا۔ وہ پھل جو غلاف میں ہوتا ہے اس کے علم میں ہے، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور ماں جو بچہ جنتی ہے اس کے علم میں ہے، کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی، اور وہی اس کی پرورش کا سامان کرتا ہے، اور اس کی ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ پھل کو پیدا ہونے اور غلاف سے نکلتے اور پکتے تک مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد اور ربوبیت سے ہوتے ہیں۔ بچہ کو اس کی ماں کے پیٹ میں پیدا کرنا، اس کی خوراک کو پیدا کرنا، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی میں اس کی خوراک کو پیدا کرنا، اور اسے خوراک مانگنے کے لیے رونے کی ہدایت دینا اسی کا کام ہے۔ اس کا جوان کرنا، بوڑھا کرنا، اور پھر موت سے ہمکنار کرنا، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو ہدایت دی گئی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ خالق ہے نہ مالک، اس لیے اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر انسان شیطان کے بہکانے پر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسے پھر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں، اور نہ خود وہ تکلیف دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں اور دعائیں کرتا ہے، مگر جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر وہی غرور اور تکبر چھا جاتا ہے، اور وہ اس کامیابی کو اپنی لیاقت طاقت سمجھنے لگتا ہے، اور اول تو خدا کی قدرت سے ہی منکر ہو جاتا ہے، پھر حساب کے دن سے ہی منکر ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہم کو عزت دی گئی، آخرت میں بھی اس طرح عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن حساب کا آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں اسے ان اعمال کی وجہ سے سخت سزا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے گا تو اس وقت اسے معلوم ہوگا کہ قرآن جو اس کو زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اسے معلوم ہوگا
جن بتوں کی پرستش کرتا رہا وہ بیکار تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان ان گمراہیوں میں اس لیے ڈوب جاتا ہے کہ وہ روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ کو روشن نہیں کرتا تاکہ اسے برائی اور اچھائی کا علم ہو جائے اور شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے صراط مستقیم پر چل سکے۔ آج کا فرمان الہی بھی اسی حقیقت کو اور واضح کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو قرآن کی ہدایت سے آگاہ کیا تو ظالموں نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے سراپا ہدایت رحمت للعالمین کی غلامی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنی قسمت سنوارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، تباہی میں ڈوبے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر ملال ہوا کہ میں ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہوں اور یہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حرکات سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ان کو ہدایت دینا ہے، ہدایت پر زبردستی عمل کرانا نہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے منور ہوں گے ان کے تو دونوں جہان سنور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، اور جو ظلمت میں ڈوبے رہیں گے وہ شیطان کے بہکانے پر اپنے لیے گناہوں کا انبار جمع کر کے سخت سے سخت عذاب کے حقدار بنتے ہیں۔ اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان فرمائی کہ نجات دونوں جہانوں میں صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کر کے اللہ تعالیٰ سے اسی دولت کی عنایت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مانا من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔